ڈاکٹر علی وقار صاحب، ہم یوٹیوب کے اوپر کئی تھمبنیلز دیکھتے ہیں، کئی ویڈیوز لوگ لگاتے ہیں جس میں مینشن ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر جنات کی حاضری، 2 منٹ کے اندر جنات کی حاضری، اسٹوڈیو میں جن آ گیا، پوڈ کاسٹ کے دوران جن آ گیا۔ کیا اصل میں بیٹھے بیٹھے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جن آ سکتا ہے؟ اور طریقہ کار کیا ہے جن کو بلانے کا، حاصل کرنے کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جنات کا وجود حق ہے، اس پر قرآن مجید میں پوری صورت ہے۔ یہ جو معاملہ ہے 3 منٹ میں جن حاضر اور 2 منٹ میں جن حاضر اور لائٹیں ایسے ایسے ہو رہی ہیں اور سارا، یہ سب کہانیاں ہیں، سمجھ آئیے۔ جن اس وقت بھی یہاں ہو سکتا ہے موجود ہو، چونکہ جنات تو نظر نہیں آتے، اور انسانوں کی تعداد سے ارب ہا زیادہ جنات زمین پر موجود ہیں، سمجھ آئی۔ تو اب جتنے انسان موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جن موجود ہیں، تو اس بات میں کچھ بعید نہیں کہ اس اسٹوڈیو میں کئی جنات موجود ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جب خاص قسم کے وظائف پڑھ کے، خاص قسم کی پریکٹسز کر کے جنات کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات کے ساتھ ان کی موافقت ہو جاتی ہے، ان کا کلام ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہے۔ یہاں تو ہر چوتھا بندہ جنات کو بلا رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے، یہ ویورشپ کی گیم ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ بلا سکتے ہیں یا جو کلام کر سکتے ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، سمجھ آئیے۔ تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ 2 منٹ میں جن آ رہا ہے اور 3 منٹ میں آ رہا ہے، یہ سب کہانیاں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پہلے بھی شاید بتائیے، میں نے جب یہ جادو والی کتاب لکھی تھی نا، جس میں ایک جن کا چیپٹر ہے پورا جنات پر، تو یہ عامل و بابوں کے پاس جاتا تھا میں کیس بنا کے جھوٹے، یہ سارے نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کو ککھ نہیں آتا جادو کا۔ حضرت اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، شیطان کو راضی کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ سارے شعبدہ باز ہیں، مختلف قسم کے کیمیکل لے کے بیٹھے ہیں، ان کیمیکل سے تعویذ لکھتے ہیں، وہ کیمیکل جا کے جگر کو چیر پاڑ دیتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، اور ان کی بلے بلے۔ تو اسی طرح کا جنات کا بھی کہانی ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کوئی چکر نہیں ہے جنات والا۔ کیا کبھی آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی جن کو دیکھا، جن سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، جن نے آپ سے کچھ کہا؟ نہیں، میری کبھی کسی جن سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ میں نے جن کو اس طرح سے عالم بیداری میں دیکھا ہے۔ البتہ احساس ضرور ہوتا ہے کبھی کبھار۔ کوشش کی آپ نے کبھی جن سے ملنے کی؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں کوشش کروں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں کوشش کروں؟ جنات کا وجود کیسے ہے؟ کیا وہ حیوان کی شکل میں ہے، خوفناک ہوتے ہیں؟ نہیں، ہر طرح کے آتے ہیں۔ انسانوں کو آپ نے دیکھا ہے، کچھ انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کی طرف آپ کا توجہ جھکاؤ بڑھتا ہے، کچھ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے۔ 2 مخلوقات ایسی ہیں جو جنت اور جہنم جن میں جائیں گے، اور 2 مخلوقات ایسی ہیں جو شریعت کی مخاطب ہیں، ایک انسان اور دوسرے جن۔ جنات اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں، ان کے اسی طرح احکام ہیں الگ سے جس طرح انسانوں کے احکام ہیں، ان کی الگ دنیا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، ان کے قیام گاہیں ہیں، یہ سارا معاملہ ان کا بالکل اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اس جدید ماڈرن ورلڈ میں اگر کوئی سارا کچھ اس دنیا کی جد و جہد کو چھوڑ کے جنات کو قابو کر کے یہ کہے کہ میں یہ کر لوں گا، اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے سونا اور ڈالر کسی جنات سے آج تک کیوں نہیں اٹھوایا؟ یہ جنات صرف اسٹوڈیو میں کیوں آتے ہیں؟ جس نے پوڈ کاسٹ پر 5000 ویوز لے کے $4 یا $5 کمانے ہیں، وہ اس جن کو استعمال کر کے اسٹیٹ بینک کا سونا کیوں نہیں اٹھوا لیتا تاکہ جان چھوٹے اس سارے معاملے سے؟ اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ڈالر کیوں نہیں وہ جن لے کر آتا؟ وہ جن صرف اسٹوڈیو میں آ کے لائٹیں ہی کیوں اوپر نیچے کرتا ہے؟ تو لہٰذا یہ سب کہانی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا ایک اپنا پیراڈائم ہے لائف کا جو اللہ نے بنایا، ہمارا ایک اپنا ہے۔ ہماری جد و جہد میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی لائف میں ہمارا کوئی تعلق۔ کیا پتہ اسی طرح کے شعبدہ باز جنات میں ہوں اور وہ جا کے بیٹھے ہوں کہ فلاں فلاں انسان ہمارے کام کرتے ہیں، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جنات ہمارے کام کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا انسان جنات سے بات کر سکتا ہے، اور کیا جنات بولتے ہیں یا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی، جس طرح ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ موجود ہیں، اسی طرح وہ کلام بھی کرتے ہیں اور ہم سن نہیں سکتے۔ البتہ خاص انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کہ جنات کا بادشاہ حاضر ہوا، اس کو اسلام قبول کروایا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انبیاء اور جس کو اللہ چاہے یہ صلاحیت دے سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس طرح یہ ہر ایک اور عام کلیہ نہیں ہے کہ جنات سے کوئی بات کرے یا کوئی سن سکے۔ یہ خاص سماعت ہے، جس طرح حضرت سلیمان کی سماعت کا ذکر ہے کہ انہوں نے چونٹی جو نیچے
اپنے اس غار کی طرف جا رہی تھی، ان دو چونٹیوں کی آپس کی بات سن لی. ہر کوئی تو نہیں سن سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ جس کو اس پر قادر کر دے وہ سن لیتا ہے، جس کو نہ کرے نہیں سن سکتا. جنات رہتے کدھر ہیں اس دنیا میں؟ جنات اگر یہ اسٹوڈیو ہے، کیا اس اسٹوڈیو کے اندر ہوں گے، باہر ہوں گے، کسی پاک جگہ پہ ہوں گے، ناپاک جگہ پر ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے جنات کی دو قسمیں ہیں، مومن اور صالح جنات اور کافر اور فاسق جنات. جو مومن اور صالح جنات ہیں وہ تو مسجدوں میں رہتے ہیں، اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں. زیادہ جہاں آبادی ہو جنات وہاں نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ ویرانوں میں رہتے ہیں، زیادہ جنگلوں کو پسند کرتے ہیں، درختوں پر قیام گاہ بناتے ہیں. اور جو برے جنات ہیں وہ واش رومز میں، گندگی کی جگہوں پر. ہم جب داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سنائی، سکھائی؟ اعوذ باللہ من الخبث اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. میں اس کے اپنا برائیوں سے اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں واش روم میں داخل ہونے کی دعا. تو لہٰذا وہاں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ مانگی گئی. جنگلوں میں جاتے ہوئے دعائیں ہیں، آپ جس جنگل میں داخل ہوں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں وہاں کے شیاطین اور جنات سے. سمجھ آئی؟ تو یہ زیادہ تر ویرانوں میں ہوتے ہیں، لیکن اچھے جنات مساجد میں بھی ہوتے ہیں اور جنگلوں میں ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی مشکل میں ہے اور جنات اس کے آس پاس ہیں، کیا جنات اس شخص کی مدد کریں گے یا زیادہ اسے نقصان پہنچائیں گے؟ نہ مدد کریں گے نہ نقصان پہنچائیں گے. ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے انسان سے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ جن انسان کی مدد کرنے پر آ جائے. میں نے بتایا ہم پریشانی میں ہیں، اسی طرح جنات کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ شریعت کے مکلف ہیں، وہ گناہ کرتی ہیں، نیکیاں کرتی ہیں. تو کیا ہم ان کی کوئی مدد کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی جن کی مدد کی؟ میں نے تو کبھی نہیں کی. تو اسی طرح وہ ہماری بھی نہیں کرتے. ان کے ایک اپنا پورا کا پورا سیٹ اپ ہے، ہمارے ایک اپنا پورا الگ دنیا، الگ سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایم ہی ہم نے زبردستی سے ان کو اپنے اندر گھسیڑ دیا اور ہمیں نکال ان کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں لوگ. اس دنیا میں انسان زیادہ ہیں یا جنات؟ جنات کئی گنا زیادہ ہیں انسان سے، کئی گنا، ملٹیپل ٹائمز. کیا جنات مرتے ہیں؟ جنات کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں؟ بالکل مرتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ دفن ہوتے ہیں. بالکل جنات اسی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے معاملے انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ بڑی طویل عمر والے ہوتے ہیں. اب شیطان دیکھیں کب حضرت آدم تھی، وہ ابھی تک مرا نہیں ہے، ابلیس زندہ ہے. اب اس کی ہزاروں کروڑوں کی اولاد ہے. یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ازواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ اولادیں ہوتی ہیں. یہ کھاتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پرانا دور تھا نا جب، تو واش روم میں یہ پانی وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت طہارت پتھروں سے کی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس بات، اور ہڈیوں سے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہڈیوں سے طہارت کرنے سے روک دیا. فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہوتی ہے، اس کو گندہ نہ کیا کرو، چونکہ وہ نہیں کھاتے پھر. تو لہٰذا ہڈیاں، اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے ہیں باقاعدہ، اس سے ان کی اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے جنگلوں میں اور ادھر پہ مل جاتی ہیں. انسان کنوؤں کے قریب کیوں رہتے تھے پرانے دوروں میں؟ اب تو خیر پانی ایک سسٹم کے ذریعے آ گیا نا. کنوؤں کے قریب کیوں؟ چونکہ پانی دستیاب تھا. جہاں پر ذرائع اور بنیادی وسائل دستیاب ہیں وہاں پر شہری آبادی ہو جاتی ہے. یہ جنات کا سلسلہ ہے. جہاں ان کی خوراک اور ان کی ضروریات دستیاب ہیں وہاں وہ جا کے آبادی کر لیتے ہیں، تو وہ جنگل میں ہوتی ہیں زیادہ تر. کیا کوئی جن جو ہے وہ انسان سے شادی کر سکتا ہے اور اس سے اولاد ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں، بالکل یہ ایک کانسپیرنسی ہے اور قصہ ہے. بہت سارے لوگ میں نے سنے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ہوا ایسا. یہاں تک درست ہے کہ اگر کوئی انسان جنات کو تنگ کرتا ہے یا اگر کسی کا پرانی قیام گاہ ہے وہاں پر آ کے رہنا شروع کرتا ہے تو وہ تنگ کر سکتے ہیں. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ داخل ہو گیا، وہ داخل اس طرح ہوتا ہے، داخل ہو گیا، اس کی جگہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے نکالنے کے علماء نے طریقے بتائے ہیں، فلاں وظائف پڑھے. اس حد تک ہے. شادی کر سکتا ہے، یہ اولاد ہو سکتی ہے، یہ سب قصہ کہانی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ عقل میں نہیں آتی. یہ ویسے کیسی عقل میں آتی؟ اچھا یہ بتائیں وہ جن ہوگا جو پیدا ہوگا یا بندہ ہوگا؟ اگر انسان ہوتا ہے تو پھر یا تو پھر آدھا جن ہو اور آدھا انسان ہو، آدھا نظر آئے اور آدھا نظر نہ آئے. آج تک کوئی ایسا کیس ہوا ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک بالکل جس طرح ہمارے ہاں بک نہیں چلتی، یہ وہ ہے.